اسلام آباد پولیس کی پی ٹی آئی لانگ مارچ سے نمٹنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ذرائع اسلام آباد پولیس کے مطابق وفاقی پولیس نے مارچ میں مسلح اشخاص سے نمٹنے کے لیے مسلح اہلکار تعینات کرنے کی منظوری طلب کر لی ہے۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں مسلح جتھوں سے نمٹنے کے لیے QRF تعینات کی جائے۔ اسلام آباد پولیس حکام کے مطابق وزارت داخلہ سے مسلح انسداد دہشت گردی اسکواڈ اور سینئر آفیسر تعیناتی کی اجازت طلب کر لی ہے۔ مارچ سے قریبی فاصلے پر مسلح انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی تعیناتی کریں گے۔ مارچ کے شرکاء فورس پر فائرنگ کرنے کی صورت QRF فوری حرکت میں آئے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان سیاسی دہشت گرد ہیں، مذاکرات کی بات پر گالیاں دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے اسلام آباد میں داخلے کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ کورٹ کی اجازت دینے پر حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ اگر کیا حکومت کی جانب سے کوئی پلان ہے مذاکرات کے آغاز کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازے جو ہے وہ کھلے رہنے چاہیے؟ نہیں تو ہم کیا مذاکرات کا پلان آپ کو پیش کریں گے کہ تاکہ آج ہی شام کو جو ہے وہ گالیاں پڑنی شروع ہو جائیں؟ کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں، ہم تو سیاستدانوں سے کسی سیاستدان سے مذاکرات کر سکتے ہیں، یہ تو سیاستدان ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل ایک سیاسی دہشت گرد ہے۔ سیاست میں مذاکرات کی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فیور کی جاتی ہے، اور کوئی سیاستدان کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم مذاکرات جو ہے وہ نہیں کریں گے یا ہمارا مذاکرات کا دروازہ بند کریں، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ جو انفارمل رابطے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہوتے رہتے ہیں، وہ تو اسی طرح سے ہے نا کہ کوئی مل گیا، کوئی فون پہ بات ہو گئی، وہ چیزیں اور ہیں۔ خان صاحب کو اسلام آباد انٹر ہونے دیا جائے گا؟ اگر جو پیرامیٹرز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے فکس کیے ہیں، اور اب کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اگر ان کو آبزرو کرنے کی وہ یقین دہانی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کرواتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ بالکل معاملہ یہ ہے کہ بل تو آخر پارلیمنٹ میں گورنمنٹ نہیں لانا ہے، لیکن اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، کنسنسس ہوگا۔ اگر ہمارے صحافی بھائی جو ہیں اگر وہ اس ویو کو کہ یہ اظہار رائے کی آزادی کو ڈیمیج کر رہا ہے تو نہیں کیا جائے۔ گجرانوالہ میں عمران خان کے خلاف بینرز لگنے کے معاملے پر فواد چودھری اور خرم دستگیر آمنے سامنے آئے۔ فواد چودھری نے پنجاب حکومت سے خرم دستگیر کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا، جبکہ خرم دستگیر نے کہا کہ جس میں ہمت ہے وہ آئے اور گرفتار کر لے۔ دونوں رہنما گجرانوالہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ یہاں پہ لغو اور گھٹیا بینر لگا رہے تھے، وہ خرم دستگیر لگوا رہے تھے۔ میں حیران ہوں، ابھی میری عمر چیمہ صاحب سے بات نہیں ہوئی کہ اس ایڈمیشن کے بعد ابھی تک خرم دستگیر کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ اگرچہ بینر لگوانے سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بینر پر جو تحریر تھی میں بول دیتا ہوں۔ میرا چیلنج ہے، گھڑی چور نامنظور، توشہ خانہ چور نامنظور۔ نہ صرف بینر ہے، میں نے اپنی زبان سے بول دیا، تو جس میں ہمت ہے آ جائیں۔ کیونکہ کل جس قسم کے مذہبی منافرت پر مبنی اور جس قسم کی گھٹیا بینرز جو ہیں انہوں نے خرم دستگیر کے بقول انہوں نے لگوائے، اس کے اوپر اب تک انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ اور میری نظر میں یہ پنجاب حکومت کو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور کے اوپر ایکٹ کرے۔ یہ کمال کرتے ہیں، یہ جس اظہار رائے، یہ بات بڑی اہم ہے، اظہار رائے کی آزادی صرف عمران خان کو حاصل نہیں ہے، گجرانوالہ کے شہریوں کو بھی حاصل ہے۔ وہ بھی بینر لگا سکتے ہیں، وہ بھی چور کو چور کہہ سکتے ہیں۔ تو چور کو چور کہنا اظہار رائے کی آزادی ہے۔ جو آئین جس کا احترام کرتے ہوئے ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ یہ ہر قسم کی لغو گفتگو کریں۔ اگر اس طرح کے بینر لگیں گے اور لوگوں نے جا کے خرم دستگیر صاحب کو گھر میں جا کے پٹائی کر دی تو پھر ہمارا ذمہ تو نہیں ہوگا۔ جس طرح سے لاکھوں لوگ کل نکلے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بینر لگوا رہا ہوں، تو بڑی بری بات ہے۔ خرم دستگیر کے والد صاحب نے بھی یہی حرکتیں کی تھیں، یہ خود بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہی آئین ہمیں بھی اس شہر کے رہنے والوں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ یہ بینر لگائیں کہ گھڑی چور نامنظور ہے، توشہ خانہ کا چور نامنظور ہے، 52 ارب کے برطانوی پیسے کا چور نامنظور ہے اور رہے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر منینا نے کہا ہے کہ عوام کے اعتماد کی بحالی بطور ادارہ عدلیہ کا ٹیسٹ ہے۔ ہمارا واحد اور بنیادی مقصد نظام کی تبدیلی ہے۔ ہر شہری کو سستے اور فوری انصاف کی فراہمی چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جج صاحبان اور عدلیہ کو تنقید سے کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ہے۔ سارے چیلنجز ہیں،
یہ عمارتیں بن جاتی ہیں۔ اگر اس ادارے کے اصل سٹیک ہولڈر عوام اور اس کے لٹیگنٹس کو سستا اور جلد انصاف نہیں ملے گا تو یہ عمارتیں بے معنی ہوں۔ اس میں کوئی آر میں نہیں سمجھتا یہ تسلیم کرنے کی کہ اس سائل کو، اس لٹیگنٹ کو، اس سٹیک ہولڈر کو ہم پہ اس طرح کا اعتماد نہیں تھا۔ 70 سال کا جو نظام ہے اس کی تبدیلی ضروری ہے، اس کے اصلاحات ضروری ہیں۔ قوانین کا ریویو بھی ہونا ہے، ان پروسیسز کا بھی ریویو ہونا ہے، ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ہے۔ جناب وزیر صاحب، یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ ہم جج صاحبان کو، عدلیہ کو کسی قسم کی کوئی خوف یا ڈر نہیں تنقید سے، کیونکہ تنقید ہی کے ذریعے ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ادارے کا صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے، اور وہ ٹیسٹ ہے کہ عوام کا اور لٹیگنٹ کا ہمارے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ ہم نے اس اعتماد کو بحال کرنا ہے، اور اس میں ضرور میں یہ کہوں گا کہ سیاسی قوتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔